کبھی آپ کو لگا ہے جیسے زندگی اچانک بکھر گئی ہو، جیسے ایک پل میں سب کچھ ختم ہو گیا ہو، سپنے، امیدیں اور وہ سب جن کے لیے آپ جی رہے تھے۔ آپ سوچتے ہو، یا اللہ، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو ہر روز دعا کرتا تھا، میں تو آپ سے محبت کرتا تھا، پھر بھی یہ درد، یہ ٹوٹن کیوں؟ اور اس وقت دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن سنو، اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ جب اللہ توڑتا ہے تو اس لیے نہیں کہ تمہیں گرا دے، بلکہ اس لیے کہ تمہیں اٹھا کر پہلے سے کہیں زیادہ اونچا کر سکے۔ زندگی کے سب سے گہرے زخم اکثر اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا دروازہ کھولتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آج تم اسی سفر سے گزر رہے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت 216، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر درد، ہر مشکل، ہر ٹوٹن اللہ کی نظر میں ایک مقصد رکھتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کبھی کبھی وہ اس کی زندگی کے سہارے ایک ایک کر کے ہٹا دیتا ہے، تاکہ وہ صرف اسی پر بھروسہ کرنا سیکھے۔ توڑنا دراصل تراشنا ہے۔ جیسے سونار سونے کو آگ میں ڈال کر اس کی خالصی بڑھاتا ہے، ویسے ہی اللہ اپنے بندے کو امتحان میں ڈال کر اس کی روح کو صاف کرتا ہے۔ یاد کرو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہی بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا، جھوٹا الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ کیا یہ سب اس لیے تھا کہ اللہ انہیں گرانا چاہتا تھا؟ نہیں، یہ سب اس لیے ہوا تاکہ ایک دن وہی یوسف مصر کے خزانے کے حاکم بنے۔ توڑنا ان کی اونچائی کی تیاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہی شہر سے بھاگنا پڑا، سالوں تک پردیس میں رہنا پڑا، مگر وہ تو صرف ایک سفر کی شروعات تھی جو انہیں نبی اور قوم کے رہنما بننے تک لے گئی۔ شاید تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو، تمہیں وہ رشتہ چھوڑنا پڑا جسے تم سب سے زیادہ چاہتے تھے، وہ نوکری، وہ مکان، وہ سپنا، سب چھن گیا۔ تم نے رو کر اللہ سے کہا، یا رب کیوں؟ اور جواب اس وقت تمہیں نہیں ملا، لیکن وقت گزرا اور ایک دن تمہیں احساس ہوا، اگر وہ رشتہ، وہ جگہ، وہ سپنا تمہاری زندگی میں رہتا تو تم کبھی آج ایسی مضبوطی تک نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ کبھی تمہیں بے وجہ خالی نہیں کرتا، وہ خالی کرتا ہے تاکہ اپنے خزانے سے کچھ اور بڑا بھر سکے۔ تو اگر آج تم ٹوٹ رہے ہو، اکیلے ہو، محسوس کر رہے ہو کہ سب چھن گیا، تو رک جاؤ اور مسکرا دو، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں گڑھ رہا ہے تمہیں اونچا کرنے کے لیے۔ دعا کرو، یا اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میں آپ کی حکمت کو سمجھ سکوں، اور اتنا یقین دے کہ ہر درد میں آپ کی رحمت دیکھ سکوں۔ یاد رکھو، تمہارا رب تمہیں گرانے کے لیے نہیں بلکہ اڑانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیاں کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے
تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے یہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والے اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے، جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے بھی ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھ سکو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہے، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔